اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Respected viewers and distinguished visitors السلام علیکم۔ ولید بن مسلم نے خلید سے اور انہوں نے حسن بصری کی تفسیر سے یہ قول نقل کیا ہے کہ جنت کے ایسے دروازے ہوں گے جو نظر آئیں گے، اور قتادہ سے نقل کیا ہے کہ وہ دروازے ایسے ہوں گے کہ اندر سے باہر کا اور باہر سے اندر کا نظر آئے گا، اور وہ خوب بولتے اور سمجھتے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کھل جا تو وہ کھل جائیں گے، اور اگر کہا جائے گا بند ہو جا تو بند ہو جائیں گے۔ ابو الشیخ رضی اللہ تعالی عنہ نے بالسند حضرت فزاری سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر مومن کو 4 دروازے ملیں گے۔ ایک دروازے سے فرشتے اس کی زیارت کو آئیں گے، دوسرے دروازے سے حور و عین اس کے پاس داخل ہوں گی، تیسرا دروازہ اس کے اور جہنم کے درمیان ہوگا جو بند رہے گا، اور وہ جب چاہے گا اس کو کھول کر اہل جہنم کو دیکھے گا تاکہ نعمت الہی کی قدر زیادہ سے زیادہ ہو۔ چوتھا دروازہ اس کے اور دارالسلام کے درمیان ہوگا، اس سے وہ اپنے رب کے پاس جب چاہے گا داخل ہوگا۔ ترمذی شریف میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کی کنڈی پکڑوں گا اور اس کو کھٹکھٹاؤں گا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین پڑھے گا، اس کو فقر اور عذاب قبر کی وحشت سے امان مل جائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کو مالداری نصیب ہوگی، اور وہ اس کے ذریعے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ باہوالا تاریخ بغداد۔ اور چونکہ جنت میں کئی درجات ہوں گے، بعض جنتیں سب سے اعلیٰ ہوں گی، بعض اس سے کم اور بعض اس سے بھی کم، اس لیے دروازوں کا سائز بھی جنت کے اعتبار سے مختلف ہوگا، اور اس طرح ان مختلف روایات کی توجیہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے جن میں دروازوں کی مسافت ایک دوسرے سے مختلف بتائی گئی ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت میں داخلے کا ایک مخصوص دروازہ ہوگا جن سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے، جیسا کہ مسند احمد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دروازے سے میری امت جنت میں داخل ہوگی اس کی چوڑائی ایک مسافر کے 3 دن سفر کرنے کے برابر ہوگی، پھر وہ اس پر جمع ہوں گے، اور اتنی زیادہ بھیڑ ہوگی کہ ایسا معلوم ہوگا کہ ان کے شانے اتر جائیں گے۔ باہوالا ترمذی کتاب صحوۃ الجنہ۔ خلف بن حشام نے باسند حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں جنت کے دروازے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں گے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس آئیں گے اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے، پھر فرمایا ان کو جنت کے پاس ایک درخت ملے گا جس کی جڑ میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے، وہ ایک چشمے سے پئیں گے تو ان کے اندر کی ساری گندگیاں دور ہو جائیں گی، اور دوسرے چشمے سے غسل کریں گے تو ان کے چہروں پر رونق آ جائے گی، اور ان کے جسم پر خوش عیشی کی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی، پھر کبھی بھی ان کے سر پراگندہ نہیں ہوں گے، اور ان کی جلد کبھی متغیر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، تم پاکیزہ ہو تو تم اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ جنتی اپنے گھر میں داخل ہوگا اور وہ اپنے گھر کو پہچانتا ہوگا، جو حور و غلامان اس سے ملاقات کرے گے ایسے خوش ہوں گے جیسے گھر والے اپنے کسی عزیز سے مل کر خوش ہوتے ہیں جب وہ پردیس سے واپس آتا ہے۔ پھر وہ اس کی بیویوں کے پاس جائیں گے اور ان کو اس کے آنے کی اطلاع دیں گے، وہ کہیں گی کہ کیا واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے؟ پھر وہ دروازے پر آ کھڑی ہو جائیں گی، وہ اپنے گھر میں داخل ہو کر تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھ جائے گا۔ جب وہ اپنے گھر کی بنیاد دیکھے گا تو معلوم ہوگا کہ اس کی بنیاد موتیوں سے بنائی گئی ہے، اس کو وہاں ہیرے، ہرے، لال،
پیلے اور مختلف رنگ کے موتی نظر آئیں گے۔ پھر وہ اپنی نگاہ جنت کی چھت کی طرف اٹھائے گا، اس کی چمک اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر وہ جنت اس کے لیے پیدا نہ کی گئی ہوتی تو اس کی نگاہ چکا چوندھ ہو جاتی۔ پھر وہ کہے گا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس دین اسلام کی ہدایت دی۔ اگر وہ ہمیں اس کی ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پا سکتے۔ ریسپیکٹڈ ویورز، امید کرتے ہیں کہ اس معلوماتی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ایسی ہی اسلامی اور تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیے۔ بہت جلد آپ سے انشاءاللہ العزیز دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ رکھیے۔ شکریہ۔